وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 9 سے 12، 25-37 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو
تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ آپ فرما دیں کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، کوئی نئی، میری رسالت کوئی نئی آئی ہے، نئی نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور اپنی طرف سے از خود، یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ وہ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اسی وحی کی جو میری طرف کی گئی ہے، جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں یا خبردار کرنے والا ہوں۔ سامعین اکرام، رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے ہے یہ مضمون۔ قل کس کو کہہ دیں؟ ہمیں۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہر مضمون کو اپنے لیے سمجھا کریں اور اپنے حالات کے تناظر میں آیات کا مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں، ایک تو ہم رسالت کے قائل نہیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے، یعنی جو پہلی اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان رسالت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اور ہم نے دیکھیں 3 بنیادی مسائل ہیں یا عقائد ہیں جن سے قرآن بحث کرتا ہے، اور وہی اس پر ایمان لانا ہمارے کامیابی کی شرط ہے۔ وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ آج کا مسلمان نہ تو توحید کو مانتا ہے، نہ رسالت کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ آخرت پر اس کا یقین ہے۔ اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک بات اگر آپ دیکھیں، آخر میں جو بات کہی گئی ہے، ما انا الا نذیر مبین، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں اے برائے نام مسلمانوں، باقی میرا تو کوئی یعنی میری آمد کا مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ نذیرم و بشیرن، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ابھی آیت آئے گی آگے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک نمونہ بنا کے بھیجوایا ہے، اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ جو لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جو بھی لوگ چل پڑیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیں، ہم تو اپنی ان مضامین کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے سادہ الفاظ میں بات کروں، اور میرا کوشش یہ ہے کہ شان نزول کے واقعات یا اس کے مطابق میں کم بات کروں، کیونکہ یہ قرآن ٹو دی پوائنٹ آج میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اللہ، تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اب نذیر و مبین کس کو ہے؟ یہ ہمیں ہیں، خبردار کرنے والے۔ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہم نے نہ اسلام پہ سوچا ہے، یعنی اس کی حقیقت پر نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ کلمہ طیبہ کے مطلب کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین صرف دنیا پر ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، ہمارا مرنا جینا صرف دنیا کے لیے ہے، جبکہ مومن کا جینا مرنا تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ مومنوں کا یعنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں، مومن زبان حال سے کہتے ہیں کہ بھئی میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، میری غمی خوشی اللہ کے لیے ہے، میرا مال کمانا اور خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہاں پر آ کر تھوڑا سا بلکہ بہت سا بگڑ گیا ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے زندگی خاص کر دی ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یعنی یہ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم رسالت کے قائل نہیں ہیں سرے سے۔ آج دیکھ لیں، ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، وہ ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اگر آج رسول یعنی نبوت اور قرآن، اس کو اگر اٹھا لیا جائے، ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے جینے کا، اور ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے ہے۔ باقی تو پھر آپ کی باتیں رہ جاتی ہیں اور تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے۔ قل ارأیتم، آپ ان کو کہہ دو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ بھی گواہی دے، من مثلہ، علی مثلہ، یعنی اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی ہے انسان کے لیے، فآمن، اور وہ اس پر ایمان لایا ہو، واستکبرتم، اور تم اس کے باوجود تکبر کی روش اختیار کرتے ہو، یقین نہیں کرتے، تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک بات تو میں یعنی پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن میں مانتا ہوں کہ ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں۔ دیکھیں ہم آیت قرآنی کو اپنے لیے پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، اور جو گزری ہوئی قوم ہے مشرکین مکہ یا جس وقت قرآن، وہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کتاب کے ساتھ کیا وہ اس کا نتیجہ وہ بھگتیں گے، جو مشرکین مکہ تھے یا جو بھی تھے۔ آج ہم قرآن سے انکار کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں مانتے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہمارا رویہ جو ہے یقین کا نہیں ہے بلکہ تکبر کا ہے۔ اس میں جو ہمارے لیے نصیحت کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یعنی واستکبرتم، ہمارا رویہ یعنی جو قرآن نازل ہوا ہے، ان کان من عند اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، واستکبرتم، اور ہمارا رویہ تکبر کا ہے، یعنی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا مسلمان قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو ظالم ہو گیا۔ یہاں ظالم ہے نا، ایک اور آیت میں آپ کو سنا دوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص ہے جس کو ذکر نصیحت کی جائے رب کی آیاتوں کے ساتھ، رب کے احکامات کے ساتھ، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، تو اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ،
اس میں دو چیزیں ہیں. یہ آیت جو میں نے پڑھ رہا ہوں اس میں ایک تو ظالم، سب سے بڑا ظالم یہ ہے. کون؟ آج کا مسلمان. رب کی آیات ہم پر پڑھی جاتی ہیں. ابھی میں بازار سے گزر رہا تھا تو حسن قدرت کی محفل کا بینر لگا ہوا تھا اور بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ مصر سے قاری جو قاریان کرام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. تو ہم تو بس حسن قدرت تک محدود ہے ہمارا. تو میں مطلب اس کے خلاف تو نہیں ہوں، اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، خوش آوازی اور خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صرف اس کے الفاظ کی قرات اور محض اس کی محفلیں ترتیب دینا. ایک قاری صاحب آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے حسن قرات کی محفل ہے، مسجد کھچا کچ بھری ہوتی ہے. میں جہاں تک یعنی عینی طور پہ شاہد ہوں، یہ بڑے بڑے قاری اور یہ آتے ہیں اور مسجد یعنی ہمارے ہاں ایک مسجد ہے، میں مسجد کا نام تو نہیں لیتا، مردان والے شاید جانتے ہوں، تین منزلیں، تینوں منزلیں بھری ہوئی ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں، آواز کا ساؤنڈ کا سسٹم ہے، کھانے کا انتظام ہے. بس لوگ آ رہے ہیں اور قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور نہ سمجھ رہے ہیں. عمل کرنا تو ہمارے پروگرام میں ہے نہیں، قرآن پر عمل کرنا کتاب ہدایت کے طور پہ تو ہم نہیں اس کو قبول کرتے نا. یہ بات بڑی اہم ہے. وَاسْتَكْبَرْتُمْ کا مسئلہ ہے. دیکھیں فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، ایک گروہ یقین کر لیتا ہے اور دوسرا تکبر کی روش اختیار کر لیتا ہے. مشرکین مکہ نے تکبر کی روش اختیار کر لی، قرآن کو تسلیم نہیں کیا. ابو جہل نے کہا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ہم اس تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. یہی بات ہم آج بھی کریں. ہم قرآن کو زبانی طور پہ نہیں جھٹلاتے، رسول کو بھی زبانی طور پہ نہیں جھٹلاتے آج کا مسلمان، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے یعنی ان کے نقش قدم کی پیروی سے انکاری ہیں عملی طور پہ. اور قرآن نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ بات دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں، آئندہ جب بھی موقع آئے گا میں کہوں گا ضرور کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. تو جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. دیکھیں میں تو لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی علماء کرام بھی میری بات سن رہے ہو، میں تو عالم نہیں ہوں. تو بہرحال قرآن تو قرآن ہے، کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے یا سنا سکتا ہے. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. من ازلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے من ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اپنے رب کے آیات کی تلاوت کی جائے عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. دیکھیں قرآن تو سمجھنے کے لیے ہے، نصیحت کے لیے. ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. اب اس میں ایک فتویٰ تو اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے یہ کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے. ثم اعرض عنہا، اور یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا من المجرمین منتقمون، یہ مجرم ہے اللہ کا اور اس سے انتقام اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ضرور انتقام لوں گا. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ انکار کر دیں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، سفید جھوٹ ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہماری منزل تو اللہ ہے، ہم نے تو دنیا کی طرف سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا ہے، ہماری محبت صرف اللہ سے ہے، ما صرف اللہ سے نہیں ہے. اللہ منزل ہے، اللہ کے راستے پر ہم اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے.
اور دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے اور آخرت کی کامیابی، اور ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے تو میرا خطاب تو آپ سے ہے نہیں، میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، میں تو وہ لوگ جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے، جنہوں نے اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا ہے، جنہوں نے رسول کی پیروی کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، میں تو ان سے مخاطب ہوں، آپ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ بہت سخت یعنی وعیدیں ہیں اگر آپ دیکھیں۔ ایک تو جو آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ سب سے بڑا ظالم، من ازلم، سب سے بڑا ظالم، جو قرآن پیش کیا جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ اب میں تو اپنی بتا رہا ہوں، تھوڑی سی میری دعوت کی زندگی ہے، 40-45 سال ہو گئے اندازہ، تو میں دعوت پیش کر رہا ہوں، قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، 2-3-4 لوگوں نے بات سن لی یا اپنے آپ اللہ کو منزل بنا لیا، وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جماعت نہیں بنتی، لوگ مزید طلب نہیں کرتے علم کی کہ مزید ہمیں بتائیں، مزید بتائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، پھر میں ان کو اپنے بتاتا ہوں، لیکن وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جائے، یعنی ان کو مشکل لگتی ہے۔ بہرحال اچھا، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافر کہتے ہیں مومنوں سے کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا، لو کان خیرا، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے، یعنی ہم خود سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے، لیکن ہمیں تو اس میں خیر نہیں نظر آئی۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اب یہ کہتے ہیں یہ تو پرانا جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آج دیکھیں کفر، یہ اس وقت کی بات ہے، تو کیا آج نہیں ہے؟ آج ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ قرآن سے دور ہے، ایلیٹ طبقہ، ہمارے جو ایلیٹ طبقے ہیں ان کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا صحیح طریقے سے۔ میں آپ کو نام نہیں لیتا، لیکن جو بڑے بڑے ہم نے تلاوت سنتے ہیں نا، ایک ابھی گیا تھا اقوام متحدہ، اس میں ایک آیت کی تلاوت کری، وہ بھی غلط تھی۔ ایک وکیل تھے گزری ہوئی کابینہ میں، بڑے نامور وکیل تھے، ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آئی، دوسرے نے سورہ کوثر پڑھی، وہ پڑھنی نہیں آئی، وہ بھی وکیل تھے، وزیر داخلہ رہ چکے تھے، وہ دوسرے بھی وزیر داخلہ تھے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ قرآن سے ہم سب لوگ دور ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف بڑوں کی بات ہے، ہم سب قرآن سے متنفر ہیں عملی طور پہ، ہمیں تو محبوب نہیں ہے، اللہ کا جو اللہ کی ہدایت ہمیں محبوب نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بس بات ختم ہے۔ ھذا افک قدیم، مطلب آپ جھوٹ پر تو عمل نہیں کرتا، جو چیز پر اسے یقین ہوتا ہے اس پر یہ یقین عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، جھوٹ ہو، ایک بات جھوٹی ہو تو آپ عمل نہیں کرتے، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، انسان جو بھی کرتا ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک یقین کے مطابق کرتا ہے، اچھا کرتا ہے برا کرتا ہے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے۔ کوئی نشہ کر رہا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لطف آئے گا، کچھ دیر کے لیے لطف آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ھذا افک قدیم، میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت کو آپ ایک خاص طبقے تک محدود نہ کریں تو اچھا ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں نہ لکھا ہوتا، بس
تا قیامت تک کے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ذکر ہے، الذکر ہے، نصیحت ہے اس میں. تو اگر اسے آپ اپنے لیے نہیں پڑھتے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پہ میں نے کتاب نازل کی تھی. امام و رحمہ، اس میں وہ امام تھی یعنی پیشوا. توریت کی بات ہو رہی ہے، امام رہنما، اور رحمت تھی اس میں. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب مصدق تصدیق کرنے والی ہے، یعنی گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. لساناً عربیاً، عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اس میں. دیکھیں بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم آیت ہے. کتاب کی بات ہو رہی ہے، کتاب موسیٰ کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں. وہ امام، ہر کتاب امام اور رحمت. امام کا مطلب رہنما، پیشوائی. اب یعنی جو امام ہوتا ہے، نماز میں امام ہوتا ہے، آپ اس کی اقتداء کرتے ہیں نا، اس کی رہنمائی میں نماز پڑھتے ہیں. تو امام جو جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس سے رہنمائی لی جائے، تو کتاب بذات خود امام ہے. وَجْعَلْنَا لَهُ إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، ہم پڑھتے ہیں نا وہ دعا اختتام قرآن پہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا وہدى ورحمہ. تو اب اس آیت میں دیکھیں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. قرآن، ہر کتاب، آسمانی کتاب، وہ امام اور رحمت ہے. کتاب موسیٰ، توریت، امام اور رحمت. یہ قرآن وہذا کتاب، یہ بھی امام اور رحمت ہے. اور اس میں خوشخبری بھی ہے اور انذار بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، خبردار بھی کرتی ہے. یا عباد فاتقون بشر عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب وہ تو بڑا عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے. تو وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً. اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں، ہم اس وقت اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا شکار قوم ہے آج کے مسلمان. کیوں؟ کہ ہم نے کتاب الہی سے روگردانی کر لی ہے، کتاب الہی سے پھر گئے ہم. اللہ کی کتاب آج کے مسلمان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب قرات رہ گئی ہے. کتاب ناظرہ، قرات، کتاب حفظ، ترجمہ، تفسیر آپ پڑھ لیں، کیا ہو گیا؟ اس کو کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں کھولتا. ایک بات تو یہ بھی نوٹ کر لینا، زیادہ تر تلاوت. ابھی گزشتہ دن میں گیا تھا ایک شاپ پہ گیا تھا، موبائل فون کی دکان تھی، چارجر لینے گیا تھا میں. وہاں صاحب نے تلاوت لگائی بھی تھی، گاہک آ جا رہے تھے، تلاوت لگی بھی تھی. برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، گاہک آئیں گے، بکری ہوگی. یہ یعنی دیکھیں یہاں تک ہم نے محدود کر دی ہے. گھروں میں آپ تلاوت کرتے ہیں، وہ محض تلاوت ہے. میاں جی جو ہے ان مٹھی بھر داڑھی چھوڑی ہے، حافظ قرآن بھی ہیں،
اور ہر روز ایک سپارہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کے اپنے اوپر پھیرتے بھی ہیں، ہاتھ چف کر کے اپنے اوپر پھیر لیتے ہیں، اور بیگم صاحبہ جو ہے ان کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، انہوں نے غصہ ان کی ناک پہ رہتا ہے، میں کما رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں بیوی پہ، یہ تو میری محکوم ہے، وہ بیچاری جو ہے وہ پرائے گھر سے آئی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس پہ روب داب جھاڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو نہیں ہے، کتاب تو ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو، تو وہ چیز نہیں ہے۔ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم